لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 7واں جز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں 7ویں جز میں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ کی ایذا سے، جو ان کی بولتے ہیں نا ان کے ٹارچر سے، جب یہ لوگ مسلمان لوگ کیا کہتے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں پر جا کر وہاں کے بادشاہ سے ملے تھے اللہ کے رسول کے حکم کے بنیاد پہ، تو وہ نجاشی جو تھا دونوں کی دلیل سنے، مشرک کی بھی اور مسلمز کی بھی، تو اس نے کیا کیا 70 لوگوں، دیکھیے جو حق پرست ہوتا ہے اس کا ہر طرح سے کردار کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس نے جیسی سنی اس کی بات دل کو لگی، لیکن دل کو لگنے سے انصاف نہیں ہوتا ہے، تو اس نے فوراً کیا کیا اس کو پتہ کرنے کا کام کیا۔ 70 لوگوں کا وہ وفد جو ہے نا آپ سے ڈیلیگیشن 70 لوگوں کا بھیجا اس نے کہ جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کریں اور پتہ کریں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو کتنا سچ ہے اور کتنی ملاوٹ ہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو جب یہ آیت پڑھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بالکل وہ ایسے ہی تھا کہ جب وہ نہ رونے لگتے تھے، ان کی آنکھوں سے کیا ہو جاتے تھے، آنسو آ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے اور بول اٹھتے تھے کہ پروردگار ہم ایمان لائے اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں تو لکھ لے۔ ابھی کس کا کردار ہے؟ یہ نصارہ۔ یہ لوگ کون تھے؟ وہاں پہ جو لوگ تھے، نجاشی جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ وہ کرسچن بادشاہ تھا۔ اسی لیے اس سے پہلے جو جز ختم ہوا اس میں یہ کہا کہ یہود اور مشرکین کو آپ پائیں گے وہ آپ سے دشمنی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن نصارہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی ہسٹری میں یہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اب اس آیت میں 2 باتیں اللہ نے ارشاد کی ہیں۔ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کا مختار آپ خود نہیں بننا ہے، یا کوئی عالم دین یا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنتا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار میں سے کسی کو حلال کرو گے یا حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کی پیروی کرو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بھکشوؤں اور اشراقین متصفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذت کا طریقہ اختیار نہ کرو، کیونکہ یہ ساری جگہ پہ، یہ سارے دھرموں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کے قریب آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اچھی چیزیں نہیں کھانی ہے، اپنے نفس کو اوپر کیا اتنا کنٹرول کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اسلام ہر ایک چیز سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب اور جوا اور یہ آستانے اور یہ پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ فلاح نصیب ہوگی۔ اب یہ شراب کا حکم جو آ گیا باقاعدگی کے ساتھ، اس میں بتایا کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں پہلے 2 حکم آ چکے تھے، سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں۔ اب پھر سے یہ آیا حکم، تو مدینہ کی گلیوں میں کیا ہو گیا تھا؟ شراب بہا دی گئی تھی۔ پہلی بار یہ انسانیت نے دیکھا تھا کہ ایک حکم پہ ساری شراب بہائی گئی تھی۔ تو اس میں سے یہ اس وقت جب بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حرام ہے تو ہم اپنے یہودیوں کو دے دیتے ہیں، جو لوگ پیتے ہیں ان مشرکین ان کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، آپ اس کو گفٹ میں بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی علت آ گئی تھی۔ اور ایک جگہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، کشید کرنے والے، اور جو کشید کرنے یعنی جو لوگ اس کو فیکٹریز میں بناتے ہیں، اور جو لوگ اس کو اس کے لیے ڈھو کر یعنی لیبر کا کام کرتے ہیں، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لائی گئی یعنی بیچنے والوں کے لیے یا پینے پلانے والوں کے لیے
وہ سب پہ اللہ نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت کی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی میں یہاں پہ نیا آیا ہوں، شراب کی دکان کا ہے، آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کر دیا تو آپ اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ محافظنا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے بھی کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو۔ اب دیکھیے یہ آیت میں نے اس لیے بھی لکھی، مچھلی کی جو ایک نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ آپ اس کو جب بھی شکار کر سکتے ہیں تو آپ تازی بھی کھا سکتے ہیں، مطلب آپ زندہ ہے تو اس کو ذبیحے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ ایسی حالت میں ملی کہ جبکہ اس کے میں کوئی زندگی نہیں تھی تو بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نا یہاں پہ زیادہ راہ کے طور سے بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ مچھلی زیادہ راہ کے طور سے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس کو سکھا کر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ممبئی میں جو کوکنی فیملیز ہوتی ہیں ان کے وہاں سکھانے کا بڑا رواج ہے، تو یہ چیز اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کر دی، اس کو سوکھا ہوا مچھلی کا گوشت جائز ہے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یہ آیت ہمیں قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر میں 100 روپے کے مقابلے میں 5 روپے کے لازماً زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ 100 ہیں اور یہ 5، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ میں کتنا ہی مقدار میں زیادہ ہو یعنی ابنڈنس ہو، زیادہ ہو، وہ بہرحال پاک کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ غلاظت کا ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یا سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ جو آدمی ہر وقت ہے نا یہ نہ دیکھتا رہے کہ دیکھو ابھی جیسے آج کے دور کو آپ لے لیں تو آج ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں ایسے ہیں، فلاں تنظیم یہ ہے، فلاں جماعت یہ ہے، فلاں مسجد یہ ہے، یہ کانسپریسی تھیوری، یہ فلاں چل رہا ہے، وہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، لیکن آپ کو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ میں اپنی اگر فکر کروں، میں اپنی ذات پہ خیال رکھوں تو میرے لیے، میری ذات کے لیے، میری روح کے لیے سب سے خالص چیزیں کیا ہے؟ پہلی بات تو وہ مجھے پتہ کرنا چاہیے کہ وہ چیزوں کے پاس پھر میں آؤں، اپنے کردار کو بناؤں۔ اب کتاب یہ مجھے بتاتی ہے کہ اللہ کے وہاں کیا مطلوب ہے، تقوی مطلوب ہے، تو تقوی میں کیسے اختیار کروں؟ تو مجھے اپنی ذات کی پہلے فکر کرنا چاہیے، پر پورا سماج بھی اگر بگڑ جائے تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنا کام کرتی رہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح نہ کریں۔ ایک بار کیا ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ایسے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اس کی یہ منشا، ابو بکر صدیق نے اس غلط فہمی کو دور کی اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ کو نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیف پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ تو دیکھیے ابو بکر صدیق یعنی نا سچ بولنے والا، انہوں نے یہ فرمایا ہے، تو ہم کو اور آپ کو اس میں اپنا آئینہ، اپنی شکل دیکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ جو قرآن کیپسول سیریز بھی جو بنایا ہے، ایکچولی اندر سے مجھے بس یہ ذمہ داری کا احساس تھا۔ آپ لوگ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ادا کرنے والا بنائے، میسج کو پہنچانے والا بنائے، اور سب سے بڑھ کر اپنا تزکیہ کرنے والا بنائے رب العالمین۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو مائدہ نام آیا ہے اس آیت سے آیا ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر، بما انزل علینا مائدہ، یعنی ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اب عیسیٰ السلام کی قوم پہ اتنی معجزے آنے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے
کہ اس سے خان نازل کر. تو اللہ نے کہا اگر میں اتار دیا تو اس کے بعد اگر جس نے کفر کیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا عذاب بہت سخت ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے بتا رہا ہے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا. وہ بات کہتا جس کے کہنے کا حق مجھے نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اب آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو جب ہم اپنا حساب دیں گے تو سوچئے پہلے انبیاء کرام اپنا حساب دیں گے. تمام جلیل قدر جو پیغمبر ہوں گے وہ سب کس کے دربار میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا ہے لیکن وہاں پہ ان کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ حقیقت ہے. اور ہم کو آج یہ حقیقت اس لیے بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے لیکن وہ چونکہ غیب میں ہے تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کو اس کے تعلق سے سننا ہے تو آپ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی اس کو ضرور سنیے گا. اب ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی طرف. یہ انعام اردو والا انعام کا مطلب ہوتا ہے پرائس، یہ انعام یعنی کیٹلز یعنی مویشی. ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ جو ہے مکی سورہ ہے. آپ دیکھیے قرآن میں دو گروپ کی سورہ ہے مکی اور مدنی. مکی سورہ جو ہوتی ہے وہ ایمانیات، توحید، آخرت اور رسالت پر بیس کرتی ہے اور وہاں اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے فاؤنڈیشنز کو ایک دم مضبوط کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر مسلمانوں سے خطاب بہت کم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خطاب ہوتا ہے. واحد کے صیغے میں اللہ کلام کرتا ہے. پھر یہاں پہ مکی دور میں جو مشرکین کا کردار نظر آتا ہے ان سوروں میں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیسے ہوتے تھے، بڑے ہی اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے. اگر مان لیا آپ کی دعوت کو تو دل و جان سے مان لیا، پھر وہ آپ کو حضرت عمر کی شکل میں نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اگر مخالفت کی تو بالکل ابو جہل کی طرح سے، یعنی دل سے مانا اور دل سے مخالفت کرتے تھے، ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی تھی. دوسری طرف اس کے برعکس مدنی سورہ میں کیا ہوتے تھے کہ احکامات بہت زیادہ ہیں، نیا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، یہود اور نصارہ ہے، مسلمان ہے، منافق وہاں پہ ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ احکامات کی بہت زیادہ ویرائٹیز ہوتی ہیں. پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کردار آپ کو ملتا ہے وہ جو منافق کا ہے تو اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا وہ تو تھا ایکچولی عرب، اوریجنل عرب، مگر کیا تھا کہ وہ بھی متاثر ہو گئے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی سورہ میں بہت زیادہ کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں اور جبکہ مکی سورہ کیا ہوتی ہے بالکل تزکیہ کرتی ہے، آپ کا بہت مضبوط کیریکٹر بناتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالص جماعت تھی مجاہدی اس کی مہاجرین کی تو وہ تو مکی دور کے لوگ تھے نا الحمدللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے ہجرت کی اور اسلام کی جو فاؤنڈیشن میں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. تو آئیے اس نیت سے ہم پڑھتے ہیں کہ آج ہمارا بھی تزکیہ اور ہمارے ایمان کو اللہ کیا کرے وہ مضبوطی دے. اللہ رب العالمین وہ ایمان کا نیا نور ہمارے اندر ڈالے رب العالمین. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی اور باتیں آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا پہلی سورہ جو تھی سورۃ الفاتحہ وہ مکی تھی. اب یہ مکی پہلی سورہ آئی ہے، یعنی آپ دیکھنے جائیں گے تو اب گروپ میں یہ پہلی مکی سورہ ہے سورہ انعام اور سورہ اعراف. ٹھیک ہے، اس سے پہلے 6.25 پارے کی جو پورا مشتمل قرآن ہم سن چکے ہیں اور وہ سب کا سب کیا تھا مدنی سورہ تھا. اور یہ شروع ہوتی الحمدللہ الذی سے. تو آپ یہ خوبصورتی دیکھیے کہ تقریباً 6.5 پارے میں اب اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے اپنے مکی دور کی سورہ. اب اس کے بعد آپ پائیں گے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف میں جب وہ بھی شروع ہوگی الحمدللہ الذی سے. تو یہ کنیکشن ہے، یہ بہت خوبصورت کنیکشن بناتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب. تو جن کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہے تو تدبر قرآن ضرور پڑھیے گا. اب اللہ فرما رہا ہے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اب اللہ اپنی کریشن بتا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو اندھیرا ہے اور جو اجالا ہے وہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس آیت کی روح سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق بناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کہ وہ سوچتے تھے کہ میں اس سے پہلے ان کے بیچ میں رہتا تھا تو بڑی عزت والا تھا، ابھی میری بات سنتے ہیں اور میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ جس پر بھی نبوت کا اور جس کے اوپر بھی رسالت کا منصب ہم نے دیا ہے ان کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کا عبد بننا جو ہے بہت آسان بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مگر حقیقت کیا ہے، وہ مسلط ہو کر رہے گی، اور مذاق اڑانے والے جو ہوتے تھے وہ اپنی اس کو فنا کو پہنچ کے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کے 1400 سال پہلے کے مکہ والے دور میں کیا حشر ہوا، ویسے ہی سوچئے کہ آج اس دور میں جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ طاغوت کی چلت پھرت جو ہے اتنی زیادہ ہے، اسلام کہاں ہے اور قرآن کہاں ہے، ہم کیسے ہیں، ہمارا ایمان کیا، تو آپ بے فکر رہیں۔ ہمیں اپنا کیا کرنا ہے، فی الحال اپنی اصلاح کرنا ہے، اور جہاں تک اصلاح کر سکتے وہاں اصلاح کرتے رہیے۔ اللہ نے کیا کرنا ہے، حقیقت کو تو مسلط کر کے رہے گا۔ تو حقیقت یہاں پہ کیسے مسلط ہوگی، یہ دین حاوی ہو کر رہے گا۔ تو جب ہم مدنی سورہ میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ آیت آئے گی کہ دین جو ہے وہ حاوی ہو کر رہے گا۔ پھر آگے آیت ہے، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایمان یہاں پہ توحید، اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون یہ گواہی دے گا، بتائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم جیسے ایمان والے لوگ، صحابہ کرام کی بات ہو رہی کہ جب آپ گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی کون دے رہا ہوتا ہے، اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے خود اپنی گواہی قرآن میں دی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی شریک ہے، اس کی گواہی تم دو گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات پوچھا، بہت اہم بات ہے۔ تو کہہ رہے کہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، ہم ایسی اللہ کوئی بات نہیں کریں جس میں یہ بات کی وہ ملتی ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیے کہ دیکھیے ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں میں کہ جیسے کوئی آدمی ہے وہ جاب کر رہا ہے، پورے مہینہ اس نے محنت کیا، اور جب سیلری دینے کا وقت آیا آپ کسی اور کو سیلری دیں کہ یہ اس کا نہیں حق ہے، کسی اور کو آپ دے دیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ وہ ناحق ہے، ناجائز ہے، ظلم ہے۔ تو اسی طرح سے جس نے کوئی کچھ بنایا ہی نہیں تو اس میں کیسے آپ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہیں؟ حالانکہ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن انسان کی عقل کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا مثال تو دینی پڑتی ہے۔ اور پچھلی اس میں جو بات تھی، میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اس میں اس حوالے سے ایک بات کہنی رہ گئی تھی، وہ میں کہنا چاہوں گی کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بھی دین کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہ یہ مذاق ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لوگ بات یہ مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ان کا کردار تو پہلے ایسے تھا، پہلے وہ ایسے تھے، پہلے یہ تھا وہ تھا۔ اب پہلے پچھلے کی بات نہیں کریں۔ اللہ نے جب کسی کو ہدایت دے دی، اللہ نے اس کو اپنے صراط مستقیم پر لے آیا ہے، تو پھر کیا ہو گیا ہے، اب ہم فکر کریں اپنی کہ اللہ تو ہمیں بھی لے آ، بجائے اس کے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جائے کہ اے محمد، میں نے آپ سے کہا نا کہ مسلمانوں سے خطاب کم ہوتا مکی دور میں، واحد کے صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو رہا خطاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل کیا تھا، امین اور صادق کا، کہاں تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے تھے، اور کہاں یہ نبوت ملتے ہی ان کے اوپر سب سے پہلا انہوں نے کیا لگا دیا الزام کہ تم جھوٹے ہو۔ تو ان کا دل بہت بھیجتا تھا، تو اس پہ وہ بہت تکلیف میں، جب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، اکیلے سوچ رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے دیکھیے دل کی جو اتھل پتھل بھی ہوتی ہے وہ کون واقف ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کو بندے کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، محمد تم کو جھوٹا نہیں کہا جا رہا ہے، جھٹلائے تو میری آیت کو جا رہا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا، وہ رحمان ہے، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اللہ کتنی خوبصورت انداز میں کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو لرزا دے گی آپ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں،
میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہیں۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تو تمہاری طرح ہی ایک بندہ ہوں، بس میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، غیب کا علم اتنا ہی میرے پاس آتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ میں کوئی غیب نہیں جان رہا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کون سی آفت آنے والی ہے، کیا کون سا رزق پہنچنے والا ہے، یہ میں بالکل نہیں جان رہا ہوتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے بڑے بڑے اس کو بتاتے تھے کہ ہمارے نا جو اولیاء ہیں یا ہمارے کیا بولتے ہیں وہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو یہ ساری غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ اس قسم کے نا وہ بولتے شرکیہ بات ہوتی ہے، یہ سب نہ کہا کریں۔ یہاں پہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے بندے کا نام لے کے کہا ہے کہ نا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے بحر و بر میں جو کچھ ہے سب اس سے واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ آپ کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ جب توکل کریں تو کل کی کل توکل کریں، یہ نہیں کہ کل میرا کیا ہوگا، میرا اتنا لاس ہو گیا، نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ کو یہ تک پتا ہے کہ وہ ایک پتا جو گرنے والا ہے اس کے بارے میں پتا ہے، اور بولتے ہیں نا بحر و بر میں کوئی ایسی برائی کے دانے کے برابر چیز نہیں ہے، یا پھر ایک کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے اللہ بے خبر ہو، تو انسان جیسی مخلوق سے اللہ کیسے غافل ہوگا؟ تو جو ہمارا رزق ہے، جو ہمارا سب کچھ ہمارے کو پریشان کرتا ہے، وہ سب کو کس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ اللہ کے حوالے کر کے نچنت ہو جائیں، اور کرنے کا جو کام ہے وہ کریں، یعنی اللہ سے محبت کریں، اللہ کے بہترین بندے بنیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ یہاں پر دیکھیں کیا ہوا تھا کہ مشرکین جو ہے وہ لوگ جو ہے مستقل اللہ کی آیات سے انکار کر رہے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اللہ جو ہے چاہتا صرف یہ ہے کہ میسج کہہ دیا جائے، صرف پیغام کو پہنچا دیا جائے، اور ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آپ دے رہے تھے کہ مطلب پیغام پہنچا رہے تھے، تو ان کے دور میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، تو اگر اللہ کو سب کو ہی ایمان پہ لے آنا ہوتا تو یہ موجود نہیں ہوتا۔ تو جس کی قسمت میں ہوتا اور جو چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ دو باتیں یقین رکھ لیں، لکھ لیں کہ دو چیزیں بغیر مانگے نہیں مل سکتی۔ پہلے کیا ہے کہ پہلے مانگنا پڑتا ہے پھر عمل کرنا پڑتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں ہدایت اور جنت۔ میں اپنی اس بات دعا سے ختم کرتی ہوں کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا، اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں تو لکھ لے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔